الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی دو آیات بگینات بڑی معروف پڑھنے دشرف حاصل کیتا ان آیات بگینات اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو اور سانو سارے نے ایک سبق عطا فرمایا ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین تو کہہ دیو کہ میری نماز میری قربانی میری حیات میری موت سارا کچھ اللہ واسطے جڑا رب العالمین ہے اسلام نے ایک ایسا نظریہ پیش فرمایا کہ انسان دنیا داری دے اندر رب بھی مگر دنیا داری نہ کرے دنیا چ رہ کے بھی انسان دنیا دار نہ بنے ایک اہل اسلام جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے پھر او دی نظر دے اندر دنیا دی کسے چیز دی کوئی وقت نہیں رہ جاندی کوئی قدر کوئی قیمت نہیں رہ جاندی وہ جدوں ساری دنیا چ پھر کے ساری دنیا دے کاروبار کر کے اپنی ساری عبادات کر کے دولت کما کے
جدو ساری چیزاں دے ول ایک نظر دوڑان ہے نا، پھر اس ویلے مسلمان دی زبان تے لباں تے ایک جملہ جاری ہوندا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. میری نماز، میری قربانی، میرا آنا، میرا جانا، میرا جیونا، میرا مرنا، سارا کچھ اللہ واسطے ہے. یعنی اسلام نے یہ نظریہ دیتا کہ تیری نظر دے اندر مخلوق دی کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے، صرف خالق دی. جدو تو خالق دا ہو گیا مخلوق آپ ہی تیری ہو جاوے گی. فرق صرف نیت ہے، تو نیت چنگی کرنی ہے. گرامی قدر حضرات، آج میں تھوڑی جی گفتگو صرف نیت کرنا چاہنا کہ انسان دی جدو نیت تبدیل ہو جاوے عمال دی جزا تبدیل ہو جاتی ہے. اسلام نے دسیا کہ انسان دے واسطے، مسلمان دے واسطے وہ نیت کی ہونی چاہیے کہ میرا سارا کچھ ہے ہی میرے اللہ واسطے. اگر میں نماز پہ پڑھنا نا اللہ واسطے، میں اگر قربانی کر رہا ہوں نسکی اللہ واسطے، اگر میں زندہ ہوں تو للہ، اگر میں موت بھی آوے تو پھر بھی للہ، اللہ دے واسطے. میرا سارا کچھ بس میرے اللہ واسطے. لا شریک لہو بذالک. شرک صرف اے نہیں کہ انسان بت نو سجدہ کرے. کدے کدے انسان دے دل وچ شرک اصغر بھی آ جاندے، ریاکاری، دکھاوا. نماز پڑھ دے مگر اللہ واسطے نہیں، دکھاوے واسطے. یہ بھی شرک ہے. یہ شرک اصغر ہے مگر ہے شرک. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ شرک انسان دے دل وچ انج رینگ دے، انج چل دے جی میں چونٹی چل دی ہے کہ انسان خبر بھی نہیں ہوندی. انسان خبر بھی نہیں ہوندی کہ میرے اندر، میرے خون دے اندر شرک چل رہے ہے، دل دے اندر رینگ رہے ہے. وہ کیڑا شرک ہے؟ حالانکہ ایک مسلمان تے تصور نہیں نہ کر سکتا کہ میں اللہ تو علاوہ کسی غیر بھی عبادت کراں، مگر یہ بھی شرک فی العبادت ہے کہ انسان عبادت اللہ دی کر رہا تے خیال انہوں غیر دا یا رہا. یہ بھی شرک ہے. اللہ کی چاندہ ہے. اللہ نے ساڑھے کل تقاضہ کی کتاب فرمایا فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ. یہ عبادت کرنی آتے انج کر خالص اللہ واسطے، خالص اللہ واسطے. وضو بھی کیتا، وقت بھی نکال لیا، مسجد بھی آئے، نماز بھی پڑھی، تجھے نیت ہی چنگی نہیں، ضائع ہو گئی. انسان دی نیت کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے کہ میں کیوں نماز پہ پڑھنا، میں کدے واسطے پہ پڑھنا. اللہ کی چاندہ اللہ دا تقاضا ہے بندیا اگر آئی گیا تے فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کدھرے فرمایا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کدھرے فرمایا فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. دین دے اتے خالص ہو جا اللہ دے واسطے، صرف اللہ واسطے. پڑھا قرآن بھائی. وقت تھوڑے میں چند گلہ صرف نیت دے حوالے نہ کرنی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ دا ساڑھے کل تقاضا کیے. اللہ جاندہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. مسجدیاں دیواراں اگلے جمعے تک گونج دیاں رہن کہ حضور دے غلام تھے سبحان اللہ بول کے گئے سارے. بھائی منشا صاحب، میر محمد منشا صاحب میرے کم از کم اللہ جھوٹ نہ بولوائے تے کوئی 20 سالہ رفاقت ہے. لاہور تو تشریف لے آئے نے تے ایک منو کی آکھن گیا سی صاحب 20 سال پہلے بھی یہی ماحول سی تے ہون بھی یہی ماحول ہے. لاہور میرا سونا جا پیغام لے کے جان سیال کوٹ تو اچھا جا بولو سبحان اللہ.
اللہ نے رضا فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پروردگار نے فرمایا جڑا چاہتا ہے اپنے رب دے نال ملاقات کرے، اللہ نے فرمایا عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، فرمایا اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کرے۔ یہی نہیں کہ صرف تانوں شریک نہ کرے، اپنی نیت بھی کنٹرول کر، کدرے کدرے حبس میں اپنا خدا نہ بنا لے، اپنی ہرس میں اپنا خدا نہ بنا لے، تیری نیت کدرے عبادت کرنے بھی بگڑنا آ جائے۔ نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا اللہ نہ تمہاری شکل دیکھ جائے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، فرمایا اللہ تمہاری صورتاں نہیں دیکھ جائے، فلا الى اعمالکم، نہ تمہارے عمل دیکھ جائے، مجھے کملی والے رب کی دیکھ جائے، فرمایا نیت قلوبکم، او دلاں دیاں نیتاں نیتاں ویکھ جا، دل دے اندر نیت کی ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، نبی کریم نے فرمایا عملاں دا دار و مدار نیت ہے، بندہ نماز پڑھنا وے تے نیت ہی کھوٹی ہوے، او سنو میرے نبی دی حدیث پاک، کون ہے جوالی نے فرمایا قیامت دا دیہڑا آوے گا، اللہ کی بارگاہ وچ لوگ پیش کیتے جان گے، ایک شہید پیش کیتا جائے گا، اللہ فرمائے گا دس کی لگیا ہے، آکھے گا یا اللہ ویکھ میرے زخماں وچ خون پیا ٹپکدا ہے، عرض کرے گا یا اللہ تیری راہ چ کافروں نال لڑ کے آیا، سارا جسم زخمی کرا کے آیا، یا اللہ شہید دا رتبہ لے کے آیا، عرض کرے گا یا اللہ دیکھ میں تیری بارگاہ چ بڑے بڑے مرتبے لے کے آیا، اللہ فرمائے گا تو وچ لے جاؤ، او عرض کرے گا یا اللہ میں تیری راہ وچ شہید ہو کے آیا، اللہ فرمائے گا نا تیری نیت شہید ہون دی سی پر میرے واسطے نہیں، تیری نیت ایسی دنیا میں نو شہید آکھے گی، فرمایا تیری نیت چنگی نہیں، عمل چنگا نیت چنگی نہیں، اللہ فرمائے گا کہ شہید کے دوزخ سے چلے جاؤ، نبی کریم نے فرمایا قاضی آوے گا، عالم آوے گا، پوچھا جاوے گا دس کی لگی آئے، ابے گا یا اللہ ساری زندگی علم دین پڑھاتا رہا، عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھیا تے پڑھایا، اللہ فرمائے گا دوزخ چلے جاؤ، عرض کرے گا یا اللہ میں تے بڑا نیک کام کر کے آیا، اللہ فرمائے گا تیری نیت چنگی نہیں، تو کہندا سامنے لوگ قاری صاحب کہن، مینوں لوگ علامہ صاحب کہن، فرمایا جاؤ جو تو چاہتا سا وہ تینوں مل گیا، نوجوانوں تھوڑی دیر دے بعد سخی آوے گا، اللہ فرمائے گا کی لگے آئے، عرض کرے گا یا اللہ بڑی سخاوت کر کے آیا، اللہ فرمائے گا تو بخش لے جاؤ، یا اللہ میں تے چنگا عمل کر آیا، اللہ فرمائے گا تو چاہتا سا لوگ تینوں سخی کہن، لوگ کہن اللہ کی راہ دے اندر بڑے خرچ کرتا رہا، اللہ فرمائے گا کہ سیر کے تو بخش لے جاؤ، پروردگار نے فرمایا کہ تیرے دل دیاں نیتاں ویکھنا، نوجوانوں میرے نبی نے دسیا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جیڑا وکھاوے لئی کرے گا، جیڑا بھی کھاوے لئی عبادت کرے گا، اللہ بھی انہوں صرف وکھاوا ہی دے گا، انہوں جنت نہیں ملے گی وکھاوا ہی ملے گا، اللہ نے فرمایا جیڑا میرے واسطے عبادت کرے گا نو میری ذات ملے گی، جب لوگ نیتاں کھوٹیاں لے کے آ جان گے، اللہ فرمائے گا جاؤ اج میری بارگاہ چ کی لین آئے ہو، جنہاں نو وکھان لئی عمل کردے رہے ہو، جاؤ اج اجر بھی انہاں کولوں لو، جنہاں نو وکھان لئی عمل کیتے کیتی قطری خو محمد پیا عمر دا رونا، تیری کیتی قطری کے دے خو نہ پہ جائے،
انو کنٹرول رکھ، عبادت بھی کردہ ہوئے، نیک عمل بھی کردہ ہوئے، نیت ہی چنگی نہ ہوئے تے پھر کیتی قطری کھو محمد پیا عمر دا رونا۔ لہذا جب عبادت بھی کرو تے اللہ فرماتا ہے مخلص اللہ الدین، خالص عبادت کرو۔ نمازی کہلان واسطے نماز نہ پڑھ، علامہ صاحب کہلان واسطے علم نہ پڑھ۔ ہم تسی پوچھو گے آسی صاحب اتنا یقین کرے آجے، اتنا ڈرونا منظر ہے جب میں کتاب پڑھنا نا ریاکاری دے متعلق بعض دفعہ میں کتاب بند کر دینا، انج لگ دے جو میں ساڑھا عمل ریاکاری تو خالی ہے ہی کوئی نہیں۔ پہچان کیے نیک عمل دی، پہچان کیے خالص عمل دی۔ ایک جملے چا ساری تقریر عرض کر دے وہاں میری ملت جو نوجوانوں، جدو کو تیری تعریف کرے تے تینو خوشی نہ ہوئے، تے تنقید کرے تے غصہ نہ آوے، سمجھا تو خالص ہے۔ تو سا سبحان اللہ ذلہ ہولی فرمائی ہے، میں تو انہوں بہت بڑا جملہ عرض کر دیتے جے تعریف سن کے تینو خوشی نہ ہوئے تے تنقید سن کے غصہ نہ آوے، سمجھا تو خالص ہے، تیری نیت ٹھیک ہے۔ تے جے تو تعریف دا بکھائیں پھر تیرے اندر کدھرے کھوٹ ہے، اگر تیرے کل تنقید برداشت نہیں ہو رہی پھر بھی تیرے اندر کھوٹ ہے۔ اپنی نیت اگر چیک کرنی ہے تے اس معیار پہ تول کے دیکھ لو۔ گرامی قدر حضرات، نیت فرق نال عملان دی جزا بدل جاندی ہے۔ ایک کافر اگر رستے چو کوئی چیز، کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی دار یا کوئی پتھر ہٹا دے تے مسلمان بھی اوہی کام کرے۔ گرامی قدر حضرات، عمل ایک جیسا ہے، جزا علیحدہ ہے۔ بولیا جے سبحان اللہ۔ تو ہاڑے تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہی، حضور نے فرمایا کہ مومن دی نیت او دے عمل للو چنگی ہے۔ سمجھ آگئی؟ نہیں بولے سبحان اللہ تو میں قیمتی ہیرے رولن لگا، مرضی یہ تے کٹھے کر لو، میں تے ہوکا دے کے لنگ جانا ہے نا، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تے اذان پڑھ جانی ہے، میں تے ہوکا دے جانا، کوئی آوے نماز پڑھن نہ آوے مگر میں ہوکا دے کے جانا ہے۔ سید عالم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن دی نیت دے عمل لنو چنگی ہے، وعمل المنافق خیر من نیتہ، حضور نے فرمایا کہ منافق دا عمل او دی نیت نلو چنگا ہے، مومن دی نیت او دے عمل نلو چنگی ہے۔ منافق عمل تے چنگا کردہ ہوندہ مگر نیت چنگی نہیں ہوندی۔ مومن عمل بھاویں چنگا نہ کرے نیت چنگی رکھ دے، یعنی کیوں دیکھو اگر عمل بہت زیادہ بہتر بھی نہ ہو سکے مگر وہ نیت بہتر ہو گئی ہے۔ نیت تبدیلی دے نال انسان دی جزا بدل جاتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید جے ارشاد فرمایا من یرید ثواب الدنیا، اللہ فرماندہ جیڑا دنیا دا ثواب چاندہ ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ فرماندہ ہو دے واسطے بس دنیا دا ہی ثواب ہے، اور جیڑا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ فرماندہ جیڑا آخرت دا ثواب چاندہ انہوں اسی آخرت چ دے مانگے، جیڑا دنیا چ چاندہ میری نمود ہو جے، نمائش ہو جے، میں نے لوگ سخی کہن، میں نے نمازی کہن، میں نے قاری صاحب کہن، میں نے علامہ صاحب، میں نے حافظ صاحب کہن، میں نے لوگ نیک کہن، اللہ فرماتا سی او دی جزا کو دنیا تو دے دینے ہیں، لوگ قاری صاحب بھی کہہ لیتے ہیں، حافظ صاحب بھی کہہ لیتے ہیں، بڑا سخی بھی کہہ لیتے ہیں، او دی دنیا بھی تعریف ہو جاتی ہے، تے جیڑا چاہتا ہے نا میں نے آخرت ثواب ملے، او پھر دنیا وال دھیان نہیں کردا، او نہیں ویکھدا لوگ میں نے کی کہہ رہے ہیں، او اپنا معاملہ رب نہ سیدھا رکھ دے۔ اور میں دے میں جو پڑھیا کرنا اقلان شکلان نہ رنگ ویخدائیں، نہ اقلان شکلان نہ رنگ ویخدائیں،
حضرت صدیق اکبر دے گھر کولوں گزرے ساری دا ویلا اج رات اندھیرا باقی ہے صدیق دے گھر جو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے مگر بڑے ہولے ہولے پڑھ رہے آواز بڑی دھیمی دھیمی ہے نبی کریم گزرے حضرت عمر فاروق دا مکان آیا وہ بھی قرآن کی تلاوت پہ کر دینے اگر اتنی اونچی آواز ہے پورے محلے سے عمر فاروق دی آواز جا رہی نبی کریم گزر گئے سویرے اٹھ کے میرے نبی نے دعا یاراں بلایا فرمایا صدیق قرآن پہ پڑھنا ہے ایسا ہولا کیوں پڑھنا ہے عرض کی تھی کملی والے جنوں پیا سنا دا سا او پیا سندا حضرت عمر فاروق نے فرمایا قرآن پڑھدا سا ایڈی اونچی کیوں پڑھدا سا عرض کی تھی کملی والے میں چاہتا سا جی میں اٹھیا لوگ بھی سن کے اٹھ کے قرآن پڑھیا کرن میرے نبی نے فرمایا دیگتا تو آدیاں چگیاں نے اور فرمایا صدیق تو تھوڑا اونچا پڑھیا کر عمر تو تھوڑا نیواں پڑھیا نیہ دعا دے چلی نیت دا فرق ویکھو نبی پاک دے روضے تو ایک بادشاہ گزریا یمن دا انہیں بڑا زرک برک لباس پہنے آتے اے ٹھاٹھ باٹھ نہ گزریا تھوڑی دیر گزری تے کوئی اور بادشاہ ایران دا گزریا انہیں اپنے نا لباس شاہی اتار کے تے انہیں گدڑی پہنی فقیراں والی پچھن والے کھلار کے پچھیا او بھی بادشاہ تو بھی بادشاہ او بھی فرما روا تو بھی فرما روا او ایڈے ٹھاٹھ باٹھ نال آ سواری تے بہ کے گزرے تے تو پھٹیا پرانا تے گدڑی پہن کے گزرے وجہ کیے انہیں آکھیا گل او دی بھی ٹھیک ہے گل میری بھی ٹھیک ہے میں آیا کملی والے تیری بارگاہ ایڈی وڈی شہنشاہ بارگاہ ایتھے تے بادشاہ مانو بھی فقیر بن کے ہونا چاہیے ہے تے میں تے فقیر بن کے آیا نا دوجے نو پوچھا تو بڑے ٹھاٹھ باٹھ نال آیا ہے انہیں آکھیا میں تے ہمیں وکھان آیا آویلا کملی والے تیرے صدقے تیرے غلاموں نو رب نے کیڑیاں شاناں دتیاں نے نیت چنگی نیت ہونا دی چنگی گرامی قدر حضرات نیت فرق نال انسان سے عمال دی جزا بدل جاتی ہے اپنی نیت کنٹرول چ رکھو اللہ دے نبی ہمیشہ نیتاں درست کر دینے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی کھول کے ویکھ لو نوجوانوں کیڑا ظلم ہے جڑا رب دے نبی دی ذات نہیں کیتا گیا نمرود نے اگ وچ بھی جلان دی کوشش کر لئی اللہ نے بھی مدان نازل کیتے پتر دے حلق تے چھری بھی رکھا لئی پر رب دے نبی ابراہیم ڈولے نہیں ساری زندگی دی دولت رب دی راہ تے قربان کر دیتی پر رب دا نبی ڈولے نہیں نوجوان یوسف ورگے سونے بازاراں چ وک گئے پر رب دے نبی ڈولے نہیں جدوں نبی کریم دی واری آئی تے کافر آ کے کہن لگے محمد یہ شادی کرنا چاہنا ہے اسی مکے دی سارے تو خوبصورت لڑکی نال تیری شادی کر دینے آؤ یہ دولت چاہنا ہے سارے مکے دی دولت کٹھی کر کے تینوں دے دینے آؤ یہ تو چوبر چاہنا ہے اسی سارے عرب والے تینوں سردار من لینے آؤ پر محمد ساڈے پتاں نوں مندا بولنا چھوڑ دے اسی تیری ہر گل منن تیار ہاں بس پتاں نوں مندا بولنا چھوڑ دے میرے نبی نے کو جملے کی گل مکا دی تھی فرمایا عورت دولت چوبر لگے آئے ہو فرمایا رب کعبہ بھی قسم ہے کدے محمد ایک ہاتھ تے چاند لے آ کے رکھ دیو ایک ہاتھ تے سورج بھی لے آ کے رکھ دیو میں اپنے یار نال بے وفائی نہیں کرنی اساں یار نال کو بے وفائی تے نہیں نہ کرنی کوئی لالچ نہیں بس مخلص اللہ الدین خالص ہو دے واسطے کوئی لالچ نہیں سینے دے اندر نیت چنگی تو انہیں میں دوج میں پہلے واقعہ سنایا نا کہ مولا علی جہاد تے گئے تے آپ نے ایک کافر نو زمین تے گرایا او دے سینے تے بیٹھ کے جدو اس طرح کر کے او دی گردن اتارن لگے نا
اس ظالم نے توہین کی تھی جدو کفر دی حالت ہے انہیں مولا علی دے منہ مبارک چہرے تے تھوک دیتا مولا علی تلوار اٹھائی دے سینے تو اتر گئے انہیں آواز دے کیا کیا علی میں تے ایس آواز تے تھوکیا کہ تینوں غصہ آ جائے کہ تو میں نو جلدی قتل کر دے میں تے تو میں نو چھوڑ کے ٹر پہ فرمایا پہلے رب علی مارن لگا سا ہون ویچ اپنا بھی غصہ آ گیا نیت بدل گئی ہے کدھرے کوئی اے نہ آکھے کہ علی نے اپنی ذات لی مارے ہے میں تو ادلی مارن آیا سا ہون تو میرا معاملہ میرا تیرا ہو گیا نا جا معاف کیتا مولا علی اٹھے تھے انہیں آکھا ادھر آؤ نا تے نبی دا کلمہ پڑھاؤ فرمایا کیوں کہنے لگا سونیا میں نو لوئے دی تلوار نال تے نہیں ماریا پر ان جو اخلاق دی تلوار نال مار دیتا ہے نیت بدل گئی نا اللہ چاہتا جو بھی کرے خالص میرے واسطے کر میرے واسطے مومن دی نشانی ہے کہ وہ جو کر دے اللہ واسطے اگر کسی نے دشمنی رکھ دے تے اللہ واسطے دوستی رکھ دے تے میرے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت دے اندر انجے دے لوگ ہونگے کہ جلوت دے یار ہونگے تے خلوت دے دشمن ہونگے یعنی جدو ملاقات ہوئے گی تے انجے لگے گا جی میں یار ہے جدو علیحدہ ہونگے پھر جڑا کٹن گے منافق دی طرح یا تے خوف دی وجہ تو یاری رکھن گے یا دکھاوے دی طرح وجہ تو یا خوف یا دکھاوا گرامی قدر حضرات مومن دو رنگا نہیں ہوندہ مومن اندروں باروں ایک جیسا ہوندہ ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا مومن دو رنگا نہیں ہوندہ مومن دا ایک رنگ ہوندہ ہے وہ اندروں باروں ایک جیسا ہوندہ ہے پر ساڑھا کی حال ہے گلہ سنو تے قطب ابدال آکھو عمل ویکھو تے گلہ شیطان تے نہیں اسی گلہ نال تے قطب تے ابدال آکھو تے عمل ویکھو تے شیطان بھی شرما جاوے گلہ سنو تے قطب ابدال آکھو عمل ویکھو تے گلہ شیطان تے نہیں گرامی قدر حضرات اللہ چاہتا ہے کہ بندیا تیری اے ایمان والے تیری نیت تیرے عمل دی طرح بالکل صاف ستھری رہے تیری نیت صاف رہے گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار فوج دا بنا کے بھیجیا اے او خالد بن ولید جڑا سیف من سیوف اللہ دی تلوارہ چو تلوار ہے ساری زندگی جہاد کیتا جدو کلمہ نہیں پڑھیا دو کافرہ والو لڑ دے رہے کلمہ پڑھ لیا تے مومنہ والو لڑ دے رہے مگر ساری زندگی جہاد کیتا ہے حالت کفر چ کافرہ والو تے حالت ایمان چ نبی پاک والو او خالد بن ولید جنہیں ساری زندگی جنگ کی کبھی ہارے آئی نہیں نہ کبھی کفر دی حالت جا رہا نہ ایمان دی حالت جا رہا نوجوانوں ساری زندگی سپہ سالاری کی تھی او جنہوں میرے نبی نے اللہ دی تلوار رکھے آئی او خالد بن ولید ساری زندگی فوجہ کو سپہ سالار رہے آئی جنگ پہ کر دینے اچانک مدینی عمر فاروق کا پیغام گیا اتوانوں مزول کر دیتا گیا ہے انہوں تسی سپہ سالار نہیں کہ جنگ کرنی ہے عام فوجی دی طرح جنگ کرو حضرت خالد بن ولید نے تلوار پکڑی کہ کافران دے نال جہاد کری جا رہے کسی نے آکھے تسی تے ساری زندگی سپہ سالاری کی تھی ہے تو عمر نے مزول کر دیتا ہے تو غصہ بھی نہیں آیا تو جگہ کوئی آنگا انہیں تلوار چھڑ کے کر چلے جانا سی کہ میں نے این جہاد ویلے مزول کر دیتا ہے سن خالد بن ولید کا جواب آپ نے فرمایا سپہ سالار بن کے کتے واسطے پہ لڑنا سا ان بھی اپنے واسطے پہ لڑنا اپنی ذات لیتے نہیں نہ لڑ رہے جڑے رب لی سپہ سالار بن کے لڑ رہے ہیں او دی رضا واسطے ہن پہ لڑنا نیت چنگی صرف اللہ واسطے
ہر عمل ہر کام اللہ واسطے. اللہ یہ چاہتا کہ ایمان والے دی ہر حرکت میرے حکم دے تابع ہو گئے. نوجوانوں او کو بزرگ سن تے او پہلی صف چ ہمیشہ نماز پڑھ دے سن. 30 سال آپ نے پہلی صف دے اندر نماز پڑھی. تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر دے نال مل کے نماز پڑھنی. 30 سال پہلی صف چ کھلو کے نماز پڑھی. ایک دن نماز پڑھن آئے تے پہلی صف مکمل تے دوسری چ جگہ ملی. نالے نماز پڑھ دے نالے روندے، نالے نماز پڑھ دے نالے روندے. کسے پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ فرمایا 30 سال پہلی صف چ نماز پڑھی ہے. بیٹھے خیال ہی آیا سی کہ کڈو میں بڑا عابد تے زاہد ہو گیا. 30 سال گزر کے پہلی صف چ کھلوتا سائیاں دوسری چ لیا کے کھڑا کر دیتا. نیت دا فرق آیا نا، صرف نیت دا فرق آیا. وہ انسان دی شکل نہیں ویکھدا، وہ عمل نہیں ویکھدا، وہ ویکھدا نیت کی ہے. نیت کیسی ہے؟ عمل چنگا ہوئے نیت خراب ہوئے قبول نہیں. عمل برا بھی ہوئے کد کد جھوٹ بولنا پہندا صلح کراون واسطے. کسے مومن دی صلح کران لئی تھوڑا جھوٹ بھی بول پے. وہ کہا فرما دے کہ وہ چلو قابل گرفت نہیں ہوندا کہ چلو نیت چنگی سی، نیت چنگی سی. عمل وچ تھوڑی بہتی کمی رہ جاوے، نیت چنگی ہوئے قبول قبول. وہ بزرگ سن تے انہوں نے پتہ لگا کہ چوک دے وچ درخت اگ پے. چوک وچ کنڈیاں والا درخت ہے اور فلاں پنڈ دے چوک وچ نا درخت اگیا تے لوگاں نوں بڑی تکلیف ہے گزرن والے نوں. درخت دے نال لوگاں دے کپڑے بھی اٹک جاندے نے، درخت دے کنڈے دے لوگاں دے پیراں چ بھی چُبھ جاندے نے. بابا جی نے کلاڑا رکھیا موڈے تے درخت کٹن ٹر پے. رات شیطان ملیا، پوچھا کدھر؟ آکھیا درخت کٹن جا رہا لوگوں بڑی تکلیف دیندا ہے. شیطان کہنے لگا میں تو نہیں جان دینا. بابا جی نے آکھیا لے پھر میں تینوں اج پوچھ نہ لواں، درخت بعد وچ کٹاں گے. بابا جی نے کلاڑا رکھیا، شیطان نو چک کے مارے زمین تے پٹکیا نا تو دے سینے تے بہ گئے. تے بابا جی کلاڑا پکڑ کے جدوں لگان لگے نا تو انہیں آکھیا 2 گھڑیاں ٹھہرو، ماریا جے نا ایک سودا کر لو. آکھیا کی؟ شیطان کہنے لگا کہ انج کریا کرو جدو سویرے اٹھو گے نا تے روزانہ تواڈے سرانے دے نیچے 3 دینار ملیا کرن گے تے منوں نہ مار، درخت بھی چھڈو تے گھر جاؤ. بابا جی گھر آ گئے. سویرے اٹھ کے سرانہ جدو اٹھایا تے ویکھیا تے تھلے 3 دینار. بڑے راضی ہوئے کہ سودا تے نقد و نقد. اگلے دن اٹھے پھر دینار، تیسرے دن اٹھے پھر دینار، چوتھے دن اٹھے تے کچھ بھی نہ. آکھے تے دگا ہو گئے. کلہاڑا رکھیا موڈے تے پھر درخت کٹن ٹور پہ. رات پھر شیطان ملیا. انہیں آکھیا بابا جی کدھر؟ آکھیا تو دگا کی تے میں درخت کٹن چلیا. شیطان نے اٹھا کے زمین تے پٹک کے مارے تے سینے تے بہ گیا. بابا جی حیران ہو کے آکھن لگے اس دن میں تیرے سینے تے سا جو تو میرے تے سینے تے میں. شیطان کہنے لگا اس دن تسی رب واسطے درخت کٹن گئے سو، آج تسی پیسیاں واسطے چلے جے. نیت وچ کھوٹ آ گئی ہے نا. رب انہاں نوں ملدا پاہو نیتاں جنہاں دیاں چنگیاں ہو. رب نیتاں ویکھدا ہے، وہ ویکھدا انسان دی نیت کتنی خالص ہے. مولا علی نے ویکھیا پینڈو نماز پہ پڑھے تے جلدی 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 پڑھی جاوے. رکوع سجود بھی پوری طرح نہ کرے، نہ رکوع چ پورا جھکے، نہ سجدے چ پورا جھکے، نہ پورا کھڑا، جلدی جلدی نماز پڑھی. انہیں جدو سلام پھیریا تے مولا علی تے ڈنڈا پکڑ کے کھلو گے ادھے سر تے. علی ورگی عبادت کون کرے جنہوں ویکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، جڑے علی نو ویکھنا عبادت ہے. اس علی دی اپنی عبادت دا کی عالم ہوئے گا. ڈنڈا پکڑ کے پینڈو تے عرابی دے سر دے کھلو گے. فرمایا نماز پڑھی آ انج پڑھی دی نماز چل دوبارہ پڑھ. آپ نے جدو ڈنڈا لہرایا تے انہیں نیت کر لئی، بڑے ہولے 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 انہیں بڑے خشوع تے خضوع نماز پڑھی. جدو انہیں سلام پھیریا نا بابا ٹائم لگا کے مولا علی بڑے خوش ہو کے فرمان لگے آ ہوئی نا نماز. او کوئی نماز سی؟ تو ہی دس او نماز چنگی کیا چنگی؟ پینڈو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جے مارو نا تے چنگی پہلی ہوئی سی.
آپ نے فرمایا او کیویں؟ کہنے لگا سونیا اے ڈنڈے دے ڈر نال پڑھیے اور رب دے ڈر نال پڑھی سی نیت بدل گئی ہے انسان دی نیت نال عملان دی جزا بدل جاتی ہے اللہ چاہتا ہے میں تیری نیت ویکھ رہا تو اپنی نیت درست رکھ گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایسی اج لچھے دار تقریرہ کرنے اثر کیوں نہیں دلاتے ہو رہا ہر مسجد جو خطیب لچھے دار تقریرہ بھی ہو رہی ہیں آوازاں بھی سریلیاں الفاظ بھی بڑے سونے اثر کیوں نہیں وجہ کی ہے تو سا کدے غور کیتا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آکھیا سی منو داتا صاحب آکھیا کرو بابا فرید گنجے شکر نے فرمایا سی کہ منو فرید نہیں تو سا گنجے شکر کہنا غوث پاک نے اپنی ایک کتاب جو لکھیا ہوئے کہ تو سا منو عبدالقادر نہیں کہنا منو غوث پاک کہنا نہیں آکھیا پھر لوگ کیوں کہہ دینے اصل چونہ دیا نیتاں چنگیاں سن اللہ نے اونا دے مرتبے لوگاں دے دلوں چو بٹھا دیتے اونا نہیں فرمایا اللہ نے اونا دے نال اونا دے عملان دی جزا دے نیتاں دی جزا دی دیتی اشاریاں زبانوں جو تصویر کیوں نہیں کیوں عمال تے درست نہیں الفاظ بھی ٹھیک نہیں نیت ٹھیک نہیں ساڑی نیت ٹھیک نہیں اسی اپنی بلے بلے چاہنے ہیں اسی چاہنے ہیں ساڑے نام دے نعرے لگن میں جب گلی چھ چلا تے 10 بندے میرے اگے 10 پچھے ہون میں پروٹوکول نہ چلا ساڑی نیت ٹھیک نہیں نیت فطور نے سارے عملان دی بربادی کر دیتی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں حج کرن گیا تے میں ویکھیا تے نوجوان دے کول کچھ بھی نہ بس ایک ہی کپڑے تے ایک ہی انہیں چادر دی بکل ماری تے میں پوچھیا بھائی کتھے چلے کہندا حج کرن چلے ہاں میں آکھیا تیرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں انہیں انج آسمان ول ویکھیا کہنے لگا او تے نال ہے نا او تے نال ہے نا آپ فرماتے ہیں جب لوگ طواف کر رہے حج دے دوران تے او نہ کعبے وال پیچھا کر کے کنڈ کر کے کھڑا میں وہ قریب جا کے آکھیا میں لوگ حج پہ کر دے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ دے تو نہیں پڑھ دا تے کعبے وال کنڈ کر کے کھڑا ہے انہیں آکھیا بابا جی ڈر لگ دا ہے جی میں آکھیا لبیک تے کعبے چو آواز آگے لا لبیک تے میرا کی بنے گا انہوں تے پتہ نا کہ میں حاضر ہوں کہ نہیں میں کہا لبیک میں حاضر ہوں تو انہوں تے پتہ میں حاضر ہوں کہ نہیں کہ انہیں آگ دیتا لا لبیک تے میرا کی بنے گا حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جدو حج مکمل ہو گیا نا تو نوجوان میرے قریب کھڑا تے میں نے کہنے لگا بابا جی میں چلیا مار تے دعا کریا جو میرے واسطے میں مار چلیا آپ فرماتے ہیں کہ میں چیخ ہماری زمین پر لگیا تے روح پرواز کر گئی تھوڑی دیر بعد میں جدو رات لیٹے آتے میں نے خواب چ ملیا تے جنت دی سیر پیا کرے میں آکھیا بھائی تو عمل چنگا ظاہری طور تے کوئی نہیں کیتا حاجے چ بھی میں تینوں ویکھیا کہ تو لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھیا قربانی ویلے میں ویکھیا تو نہیں کیتی تو آکھیا جی میں اپنے آپ نے قربان کرن لگا تے تینوں اللہ نے جنت کی میں دے دی تھی کہنے لگا بابا جی انہوں نے لوگاں نے اپنیاں تلواراں تے اپنے خنجر تے اپنے چاکو لوہے دے نال اپنے جانور ذبح کی تھے میں وہ دی عشق دی تلوار نہ ذبح ہے پھر میرا حق جنت پہ بندہ نہیں گرامی قدر حضرات لوگوں دے اعمال نہیں اور رب نگتا ویکھ دے میں کدی بات سناواں بتھیریاں گلاں کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اعلان کیتا لیاؤ اسلام دی مدد کرو انہاں دناں وچ مدینے بڑی غربت دے آڑے نے میرے آقا نے فرمایا لیاؤ صدقہ خیرات زکات لے کے آؤ ان غریباں دی مدد کرنی ہے نوجوانوں غزوہ تبوک دا ویلا رسول عربی دی بارگاہ دے اندر کوئی اپنا مال لے کے آ رہا ہے حضرت عمر اپنے گھر دا سامان لے کے آ گئے ابو بکر پورے گھر دا سامان لے کے آ گئے عثمان غنی نے 1000 اونٹ پیش کیتا نوجوانوں لوگ اپنی دولتاں لے کے آ رہے ایک صحابی نکرے بیٹھے روئی جا رہے انہوں نے خیال آیا میرے کول تے کچھ بھی نہیں میرے کول کچھ بھی نہیں نبی دے اسلام نو کی پیش کراؤ نوجوانوں خیال آیا اٹھے جا کے کوئی یہودی دے گھر گئے انہوں کہنے لگے میں تیرے کھجوراں دے باغ نو ساری رات پانی دیواں گا دس مینوں کی دیویں گا
ساری رات باغ نو پانی دے دے رہے سویرے دو سیر کھجورا ملیاں ایک سیر کھجورا بچیاں نو دے آئے ایک سیر کھجورا لے آ کے نبی دے سامنے رکھیاں روکی عرض کی تھی کملی والے آؤ میں تیرے دین کچھ نہیں دین گوگا کھجورا لے کے آیا ساری رات باغ نو پانی دے کے کمائیاں نے میرے نبی دیا کاتی اتھرو آگے کھجورا دا پھیلا پھڑے آؤ فرمایا نو سارے ڈھیر دے اٹھے رکھے آگے عرض کی تھی کملی والے آتے کلو کھجورا نے فرمایا رابے دی نیت پہ آوے خدا او مال نہیں پیا ویکھدا او نیت پیا ویکھدا ہے اے دیاں ایک کھجوراں کلو ایک پاسے دنیا دا سارا مال ایک پاسے کہ نیت چنگی نیت چنگی وہ عمل چھوٹا بھی ہوگا نا نیت دی وجہ تو جزا وڈی دے دے لہذا نوجوانوں مسلمانوں اہل اسلام درو نزدیک تو آون والے جدو بھی کوئی عمل کرو اپنے دل چ ایک باری جھاتی مار کے ویکھ لیا کرو میری نیت کی میں کس نیت دے تحت عمل کرنے لگا کدھر میری نیت چ کھوٹ کوئی وکھاوا تے نہیں وہ مجنو دے سامنے مجنو نماز پڑھ دیا ویکھا نا کسی بندے تے مجنو اگوں دی گزر گیا مولانا روم فرما دے انہیں بندے نے نماز توڑ کے نا تے مجنو نو پکڑ لیا کہنے لگا تینوں حیا نہیں تینوں نہیں پتا میں نماز پہ پڑھنا تو میرے اگوں دی گزر گیا میری نماز چ خلل ڈال دیتا ہی مجنو کہنے لگا تیری کا دی نماز ہے پوچھا کیوں کہنے لگا تو اللہ دی عبادت پہ کردا سے تے میں اپنی لیلہ دے خیال چ جا رہا سا تے لیلہ دے خیال چ مینوں نہیں پتا کہ تو کتھے نماز پہ پڑھنے میں کتھوں گزریاں میں تے لیلہ دے خیال چ سا تو کیویں دی نماز پہ پڑھدا سا اوئے مینوں تے لیلہ دے خیال چ تیرا خیال نہیں آیا تینوں رب دی عبادت کردیاں میرا خیال تے آن کیویں آ گیا سبحان اللہ اپنی نیت درست رکھ اللہ فرماتا ہے خالص میرے لیے عبادت نہ کر خالص عبادت میرے وال دھیان رکھ اپنی نیتاں نو خالص کرو اپنے معاملات نو خالص کرو گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بنی اسرائیل دے ایک بزرگ نے 70 سال اللہ دی عبادت کی تھی 70 سال اللہ نے وقت دے نبی نو فرمایا کہ انہیں جا کے میرا پیغام دیو کہ اللہ فرماتا ہے تیری عبادت قبول کوئی نہیں رب دے نبی نے وقت دے جڑے نبی سے انہوں نے جا کے پیغام دیتا کہ اللہ فرماتا ہے تیری عبادت قبول نہیں وہ نچن لگ گیا خوشیاں منان لگ گیا اللہ دے نبی حیران ہو گئے کہ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تیری عبادت قبول نہیں تم خوش ہو رہے ہیں انہیں آکھا جی میں اسے گلتی بڑا راضی ہوں میں رب نو یاد ہوں جی میں یاد ہوں وہ تو آواز ہے جنہوں پیغام دیو قبول ہے قبول ہے وہ انسان دیا نیتاں ویکھ دے کہ خالص کتنے بس وقت چکے زیادہ ہو گیا میں اگر اے دیتے مزید گفتگو کراں تے الحمدللہ بڑی لمبی گفتگو ہے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے جدو بھی کوئی عمل کماؤ ایک باری اندر چھاتی مار لیا کرو کہ میری نیت کی میں کس نیت دے تحت عمل کریں اپنے نیت نو درست کر کے پھر عمل کرو انشاءاللہ قبول قبول اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیتوں نو اچھا رکھے اللہ سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب